बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के जवाबी खतूत सामने आए और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10-11 महीनों के बाद इनको पब्लिश किया गया है। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई थी कि इन खतूत को पब्लिश किया गया और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपनी राय दी। वो 26वीं यानी तरमीम जो अक्टूबर में हुई, अक्टूबर के बाद दरख्वास्तें दायर की गई, 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज किया गया। 31 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, उस वक्त तक सिर्फ वही एग्जिस्ट करती थी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। उन्होंने 3 रुकनी कमेटी थी, याहिया अफरीदी साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी का इजलास बुलाया और बुला के फुल कोर्ट में 4 नवंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अब जब 4 नवंबर के लिए 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुकर्रर कर दी, फुल कोर्ट उस वक्त 15 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके सामने मुकर्रर कर दी। और उस वक्त तक 26वीं आइनी तरमीम के तहत ना कोई आइनी बेंच बना था, ना ही कोई आइनी कमेटी बनी थी, ना ही कोई इस तरह का मामला था। जब हम बात करते हैं वहाँ पे भारत की, तो भारत में भी जब 95 अमेंडमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस वक्त भी कोई जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हुआ था। और जब वहाँ पे कार्रवाई हुई तो कार्रवाई करके जो फुल कोर्ट बैठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने वो तरमीम को कलअदम करार दे दिया था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूँकि उस तरमीम के बेनिफिशरी हैं, बेनिफिशरी से मुराद ये है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेजॉरिटी में उनके पास अभी मंसूर अली शाह साहब ने बनना था चीफ जस्टिस, फिर कुछ टाइम मुनीब अख्तर साहब ने बनना था और फिर बारी आनी थी याहिया अफरीदी साहब की। तो उनको 2 टेन्योर पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा मिल गया, तो डेफिनेटली वो उस 26वीं यानी तरमीम के या उस 26वीं यानी तरमीम के तहत जो निज़ाम लाया गया उसके बेनिफिशरी बन के सामने आए। तो अब एक तरफ बात की जाती है, और ये बात याहिया अफरीदी साहब ने की कि कुछ दोस्त जो फुल कोर्ट की बात कर रहे थे या जिनके खतूत थे, यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर, उनके अपने 26वीं तरमीम से मुतल्लिक उनके अपने मसाइल थे। डेफिनेटली वो उनको मसाइल भी थे और वो इस पूरी जो 26वीं तरमीम है उससे वो इफ़ेक्टिव थे। ये कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या कोई इफ़ेक्टिव हो सकता है या कोई बेनिफिशरी हो सकता है। अब अगर ये कहा जाए कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर खतूत लिख रहे थे तो वो चूँकि वो इफ़ेक्टिव थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद उसमें फिर बेनिफिशरी हो गए। तो उस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तवजीह दी कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून इम्प्लीमेंट था, जब वो इंटैक्ट था, तो उस टाइम जो फ़ैसला था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड 13 जजेस से पूछा, उन्होंने भी कहा कि ये मामला आइनी बेंच के पास चला जाए। अभी आइनी बेंच नहीं बना था, अभी कोई आइनी कमेटी नहीं थी। 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उन्होंने 26वीं यानी तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्तें थी उनको समाअत के लिए मुकर्रर ही ना किया, उन्होंने कॉज लिस्ट ही जारी ना की। और 5 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया और जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। और जनवरी में पहली समाअत हुई थी, जनवरी 2025 में। आज 17 अगस्त है, दोबारा वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। 26वीं तरमीम की दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। और केस किन के पास लगा? उन्हीं जजेस के पास जो बेनिफिशरी आप जिनको कह सकते हैं 26वीं तरमीम के, चूँकि वो आइनी बेंच का हिस्सा बन गया 26वीं तरमीम की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के साथ होने वाला मरासला जाती तबादले के मदरजात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने गुज़श्ता साल एक कमेटी के इस फैसले को नज़रअंदाज कर दिया जिसमें आइन की 26वीं तरमीम को चैलेंज करने वाले मुकदमात को फुल कोर्ट के सामने पेश करने की सिफारिश की गई थी। और याद रखिएगा, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उस वक्त उसी पर अमल दरामद हो रहा था, अभी वही इंटैक्ट थी, अभी कोई नई कमेटी नहीं बनी थी, आइनी बेंच नहीं बना था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी और उसी ने ही कार्रवाई करनी थी।
چیف جسٹس نے موقف اختیار کیا کہ ایسا کرنے سے ججز کے درمیان درکار باہمی ہم آہنگی کے جذبے کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں پورے آئین کو نقصان پہنچ گیا، لیکن چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں نے فل کورٹ اس وجہ سے بھی نہیں بنایا کہ جی ہم آہنگی ججز کے درمیان ہم آہنگی کو نقصان پہنچے گا اور عدالت کو عوامی تبصروں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ پچھلے اس پورے عرصے میں کوئی تبصرہ نہیں ہوا۔ یہ کمیٹی جس کا اجلاس 31 اکتوبر 2024 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ PPA 2023 کے تحت ہوا، اس کی صدارت منصور علی شاہ نے کی اور منیب اختر اس کا حصہ تھے۔ جواب میں کمیٹی کے سربراہ یحییٰ افریدی نے کہا کہ انہیں فل کورٹ سماعت بلانا مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں دونوں سینئر ججز کے خطور دوپہر دیر سے موصول ہوئے۔ چیف جسٹس نے وضاحت کی کہ انہیں مجبوراً کمیٹی کے فیصلے اور اپنا جواب جو ہے وہ بند لفافوں میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو محفوظ رکھنے کے لیے بھیجنا پڑا تاکہ انہیں JCP کے اجلاس میں پیش کیا جا سکے جو 5 نومبر 2024 کو طلب کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے درخواست کریں گے کہ وہ آئینی بینچ میں ان کے ساتھ مزید ججز مقرر کریں تاکہ کمیٹی آئین کے آرٹیکل 191A 3(1) کے تحت 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے پیش کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، اس کے تحت بینچ بنانے کے لیے کمیٹی طلب کرنا یا فل کورٹ تشکیل دینا آئین کی دفعات کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری سے یہ بھی کہا کہ وہ ان کا جواب اور دونوں ججز کے خطوط آئندہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پیش کریں تاکہ ان پر غور کیا جا سکے۔ اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا، خطوط نہیں تھے، خطوط تو الگ سے لکھے گئے لیکن وہ فیصلہ تھا۔ اب وہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن ہی ختم کر سکتا تھا، اس فیصلے کو صرف اور صرف کوئی جوڈیشل فورم ہی ختم کر سکتا تھا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے موقف اختیار کیا کہ آئین میں آرٹیکل 184 کے تحت درخواستوں کی سماعت کے لیے کسی بھی بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق مینڈیٹ بالکل واضح ہے۔ آئین کا آرٹیکل 191A کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت دار درخواستیں آئینی بینچ کے سامنے پیش کی جانی چاہیے۔ جب آئینی بینچ نہیں تھا تو درخواستیں کسی کے پاس تو جانی تھی نا، انہوں نے فل کورٹ کے پاس بھیج دی۔ اب فل کورٹ کا اختیار تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ ہی رہتا ہے، فل کورٹ کا اختیار تو نہیں ختم ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی درخواستوں کی سماعت کے لیے بینچوں کی تشکیل صرف آئینی بینچ کی 3 رکنی کمیٹی کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، نہ کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی۔ اب میں وہی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک تو ان کے حوالے سے یہ سینئر وکلا کہتے ہیں کہ وہ خود بینیفیشری ہیں، اور دوسرا اس وقت آئینی کمیٹی تھی نہیں، جب تھی نہیں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر اس آئینی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ سینئر ججز تھے سپریم کورٹ کے۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے تمام 13 ججز سے مشاورت کی، جن میں سے 9 ججز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں فل کورٹ کی بجائے آئینی بینچ کے سامنے پیش کی جانی چاہیے۔ یہ ساری مشاورت اس وقت ہو رہی ہے جب آئینی بینچ نہیں تھا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا مکمل اس کمیٹی کا فیصلہ آ چکا تھا۔ 20 مئی 2025 کے علیحدہ منٹس ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ نے مؤثر مشاورت کی ضرورت پر زور دیا، جسے انہوں نے پبلک جو پاکستان جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بنیادی مقصد قرار دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اختیارات کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو منتقل کرنا اس ایکٹ میں شامل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے فوری نوعیت کے معاملات کے لیے ایک مستقل حل تلاش کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ اگر کسی رکن کی غیر موجودگی میں چیف جسٹس دستیاب نہ ہوں تو کمیٹی اجلاس میں اگلا سینئر جج شریک ہو۔ اب منصور علی شاہ نے کہا کہ یحییٰ افریدی صاحب بیرون ملک تھے، اب یحییٰ افریدی صاحب موجود نہیں تھے، تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ ہمیں اجلاس تو بلانا چاہیے، اور اس اجلاس میں اگر یحییٰ افریدی صاحب نہیں ہوں گے تو پھر ہم کسی جو اس کے بعد جو سینئر جج ہوگا انٹرم، جیسے چیف جسٹس نہیں ہوگا تو کوئی اور جج جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس بنتا ہے، اسی طرح اگر چیف جسٹس نہیں ہے یا کوئی بھی کمیٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ بیرون ملک ہے، تو اس کے بعد جو سینئر جج ہوگا اس کو انٹرم بنیادوں پر کمیٹی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ منیب اختر صاحب نے بننا تھا۔ کمیٹی نے جسٹس منصور علی شاہ کی تجاویز پر غور کیا اور اختیارات کی عدم منتقلی والے موقف سے اتفاق کیا، لیکن باقی نکات سے اختلاف کیا۔ کمیٹی نے رجسٹرار کو ہدایت کی کہ وہ مسودے میں ترمیم کرے اور دوبارہ جمع کروائے۔ اب اندازہ لگائیں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ جو جوابی خط ہے یا وضاحت ہے، یہ اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی جب آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا،
4 نومبر کو آپ نے فیصلہ سماعت کے لیے مقرر نہ کی۔ منصور علی شاہ نے خط لکھا کہ جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ ہے، رجسٹرار کون ہوتا ہے کاز لسٹ جاری نہ کرنے والا اور سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے والا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھے، انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کی توہین ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، لیکن چونکہ اب جو وضاحت سامنے آئی ہے اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ تو چیف جسٹس آف پاکستان رکاوٹ تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں چاہتے تھے کہ یہ فل کورٹ میں لگے، چونکہ اس میں ججز کی ہم آہنگی ڈسٹرب ہوگی، ججز کے اور بہت سارے معاملے پبلک ڈسکشن میں آ جائیں گے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا کہ فل کورٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ 10-11 مہینوں کے بعد وہ جو جوابی خطوط تھے ان کو پبلش کرنا پڑا۔ وہ جوابی خطوط کیوں پبلش کیے گئے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی، اور اب کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، اس کے بارے میں ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ خاموش ہے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی، لیکن وہ مختصر بات تھی۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں اس دن مس ہو گئی تھیں چیف جسٹس آف پاکستان کے جوابی خطوط اور مراسلوں سے، وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔